عاشق رسول جو عاشقوں کے امام ہیں، کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ موت کا وقت قریب ہے، موت کے بستر پر ہیں، اور آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر غم زدہ ہیں، رو رہی ہیں، اور کہتی کہ ہائے بلال، تمہارے بغیر ہم کیا کریں گے، تمہاری دوری ہم کس طرح سہ سکیں گے۔ لیکن ادھر دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہے، پریشان ہیں۔ زوجہ پوچھتی ہیں کہ ہم رو رہے ہیں آپ کی جدائی میں اور آپ خوش ہو رہے ہیں، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن لیجئے کہ یہ موت نہیں ہے، یہ دراصل یہ بہانہ ہے میرا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا، کہ ایک عاشق کو اپنے معشوق کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کی سانسیں جیسے ہی ٹوٹیں گی، میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو یہ تھے عاشق رسول، اس طرح سوچا کرتے تھے۔ آج اگر کوئی دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ موت کا وقت قریب ہے، تو اس کی ذہنی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، وہ عجیب عجیب بہکی بہکی باتیں کیا کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ تھے جن کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا پٹا تھا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق کیا کرتے تھے، اور وہ ایسے عاشق تھے کہ موت بھی ان کو بہانہ لگتی تھی، اور یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وقت قریب مکمل ہو اور اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جا کے حاضر ہو جائیں اور آپ کو سلام کریں۔ تو لہٰذا موت تو آنی ہے، موت تو سب نے آنی ہے، کسی کو کسی موت سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ جو تھے چلے گئے، آج ہم نے بھی کل چلے جانا ہے، ہمارے بعد جو آئیں گے انہوں نے بھی جانا ہے۔ موت تو ایک حقیقت ہے، لیکن موت بھی اگر اس طرح آئے کہ جب موت کا وقت قریب ہو اور آپ کو یہ خوشی ہو کہ یہ موت جب آئے گی تو یہ بہانہ بنے گی، دراصل ہم نے اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہونا ہے، تو وہ جو خوشی ہوگی وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی جس نے اطاعت کی، اللہ کے رسول سے جتنے سچی محبت کی، تو اس بات کی ضمانت ہے، دلیل ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ ان لوگوں کا ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ نبیین کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ذالک فضل اللہ علیک، کہ اللہ نے فرما دیا نا کہ ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اب اگر یہ چیز، یہ خوشخبری آپ کو مل جائے تو یہ کتنا بڑا فضل ہے، یہ کم اللہ کے انعام ہے کہ آپ یہ ضمانت لے کر دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے اصحاب اور صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو اسی نصیب کو، اسی نعمت کو دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وکفی باللہ علیما، کیا ہی خوب فضل جو ہے اللہ کا فضل ہے جاننے والوں کے لیے، کہ جو اس بات کا ادراک کر لے، شعور کر لے، تو یہ کتنا ہی بڑا اللہ کا فضل ہے۔ تو لہٰذا ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس نعمت سے جو ہے مستفیض فرما، ہمیں ہمارے دلوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی سچی محبت جگا، اور ہمیں صحیح معنوں میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا جو حکم ہے اپنے ہر عمل کو میں اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔